کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اگر شعر کو آپ سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ بولتے رہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں دم کا کوئی چہچہاں، ہم سفیر و باغ میں ہیں دم کا کوئی چہچہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ پتہ ہے یہ اشعار کس نے لکھا ہے؟ علامہ کفایت علی کافی نے اس اشعار کو لکھا ہے، اور کب لکھا ہے؟ جب اسے انگریزوں نے جیلوں میں بند کر دیا تھا۔ اس لیے بند کر دیا تھا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ علامہ کفایت علی کافی رحمہ نے کہا تھا، یہ ہندوستان انگریز کوئی ویاپار کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہندوستان کو اپنی غلامی میں جکڑنے آئے ہیں۔ علامہ کفایت علی کافی نے کہا تھا، علامہ کفایت علی کافی سے اتنی انہیں تکلیف دی گئی، علامہ کفایت علی کافی کو دن میں ان کے اوپر پریس کو رکھا جاتا تھا جسم پہ، جب شام ہو جاتی تھی ان کے اوپر نمک کو رگڑا جاتا تھا اور کہا تھا تو نے جو فتویٰ دیا ہے اسے واپس لے لو۔ مگر اللہ غنی، علامہ کفایت علی کافی نبی کے دیوانے تھے، نبی سے عشق کرنے والے تھے، نبی سے پیار کرنے والے تھے، نبی سے محبت کرنے والے تھے، نبی پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے۔ علامہ کفایت علی کافی نے نبی کی شان میں کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں دم کا کوئی چہچہاں، ہم سفیر و باغ میں ہیں دم کا کوئی چہچہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو تم، اس تن جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ ان کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضرات محترم، ابھی بہترین خطاب آپ اصلاحی خطاب کو سماعت کر رہے تھے، اور وہ منظر آپ کو یاد دلایا جا رہا تھا، مصطفیٰ کے مدینے کا منظر یاد دلایا جا رہا تھا۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ وہ مہینہ ابھی چند دنوں پہلے گزرا ہے، آپ 4 مصرے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں میں آپ کس طرح جواب دیتے ہیں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا۔ کوئی خاموش نہیں رہیں گے، نبی کے عشق میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے سبحان اللہ۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ابھی یہ مہینہ گزرا ہے، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول۔ ارے تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اب اجمیر شریف لے کر چلتا ہوں، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم سب پر یارو۔ اگر احسان ہے تو سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں گے غریب نواز کی شان میں، غریب نواز کا نعرہ لگائیں گے، فیضان غریب نواز زندہ باد لگائیں گے۔ خواجہ ہند کا احسان ہے مجھ پر یارو، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا۔ تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم سب پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم سب پر یارو، ورنہ بھارت کی زمین پہ مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت کی زمین پہ مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت کی زمین پہ مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، خدا ایک ہے یہ اعلان کہاں سے آتا، ورنہ بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، خدا ایک ہے یہ اعلان کہاں سے آتا۔ اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم سب پر یارو، ورنہ بھارت کی زمین پہ مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت کی زمین پہ مسلمان کہاں سے آتا۔ حضرات محترم، بہترین لب و لہجہ کے مالک جناب محمد فردوس قادری سے میں گزارش کروں گا وہ آئے اور اپنی بہترین آواز سے تمام سامعین کے قلوب کو منور و مدلہ کرے اس 2 مصرے کے ساتھ کہ لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، لگا لے جلوہ کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے،
لگا لے جلوائے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، کیا انکار یہ کہہ کر جہنم نے جلانے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، اور مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، مجھے اتنا یقین ہے نسبت آل پیغمبر پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، اور کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زباں کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل قتلتے ہیں۔